عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے حصول ثواب کے لیے قاضی الحاجات عز و جل کی بارگاہ میں مناجات یعنی دعا کروں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ میں رضائے الہی کے لیے آداب دعا بجا لاتے ہوئے جہاں تک ہو سکا نیچی نگاہیں کیے دو زانو بیٹھ کر، اور اگر دل میں خلوص پایا تو روتے ہوئے، یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنا کر یکسوئی کے ساتھ دعا میں شریک رہوں گا، اور ہر دعائیہ شعر کے ختم پر آمین کہوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میرا ہے فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار خاوی ہوا ہے. حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار خاوی ہوا ہے. ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت. ہوں بظاہر بڑا نیک
مجھ کو اب نیک سیرت ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے مولا ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا الہی کرے سی عنایت استقامت یا الہی کرے سی عنایت دے ایمان پر استقامت تجھ سے عطار کی التجا ہے مولا تجھ سے عطار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹا دے ساری خطائیں میری میٹا یا رب میٹا دے ساری خطائیں میری میٹا بنانے دے بنا یا رب بنا دے بنانے دے بنا یا رب بنا دے مجھے ریا یا رب قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب گناہ گار ہوں میں لائق جہنم گناہ
کا دیتا ہوں واسطہ یا رب نہیں ہے نامۂ عطار میں کوئی فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب بنا دے نیک بنا نیک دے بنا الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا بیٹھوں جو درے پاک کے پیمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا مٹا میرے رنجو علم یا الہی مٹا میرے رنجو علم یا الہی عطا کر مجھے یا الہی شراب محبت کچھ ایسی پلا دے شراب محبت کچھ ایسی پلا دے کبھی بھی نشہ ہو نہ کم یا الہی کبھی بھی نشہ ہو نہ کم یا الہی نہ دے تاج شاہی نہ دے بادشاہی اللہ نہ دے تاج شاہی نہ دے بادشاہی بنا دے گدائے حرم یا الہی بنا دے گدائے حرم یا الہی عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا
الہی ہے سیاہ میں بدمست ہم یا الہی صدا کے لیے ہو جا راضی خدایا ہمیشہ ہو لطف و کرم یا الہی ہمیشہ ہو لطف و کرم یا الہی تو عطار کو بے سبب بخش مولا تو ہم سب کو بھی بے سبب بخش مولا کرم کر کرم کر کرم یا الہی کرم کر کرم کر کرم یا الہی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلطان دو جہان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا. 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی، اور اللہ عز و جل ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف یعنی گفٹ پیش کیے جاتے ہیں. اور پھر ارشاد فرمایا بلا شبہ میرا علم میرے وصال ظاہری کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات ظاہری میں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل اسلام ایک جامع اور اکمل دین ہے. اس نے ہمیں ہر شعبہ زندگی میں ہماری رہنمائی کی ہے. الحمدللہ عز و جل دین اسلام میں بڑوں کا احترام بھی سکھایا گیا ہے. جو عمر اور مقام و مرتبے میں چھوٹا ہو اس کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جو علم، عمر، عہدے اور منصب میں ہم سے بڑے ہیں ان کا ادب و احترام بجا لایا جائے. ہمارے بڑوں میں ماں باپ بھی آتے ہیں، چچا اور تایا بھی آتے ہیں، خالو، ماموں، بڑے بہن بھائی، دیگر اہل خاندان کے بڑے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں. اسی طرح بڑوں میں اساتذہ بھی ہیں، پیر و مرشد بھی ہیں اور تمام ذی مرتبہ لوگ شامل ہیں. زندگی بھر کسی نہ کسی طرح ہمارا ان بڑوں سے رابطہ تو ہوتا ہی ہے. زندگی بھر ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان کا ادب و احترام کریں. ان کے ادب و احترام کا حکم خود ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. چنانچہ فرمایا وقر الکبیرہ یعنی بڑوں کا ادب کرو، ورحم الصغیرہ اور چھوٹوں پر رحم کرو. اور پھر کیا خوشخبری سنائی، ترافقنی فی الجنہ تو تم جنت میں میری رفاقت پالو گے.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور روایت میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجالس کو بوڑھوں کی عمر، عالم کے علم اور سلطان کے عہدے کی وجہ سے کشادہ کر دیا کرو۔ معلوم ہوا بڑوں کی عزت و احترام باعث جنت اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پانے کا جنت میں ذریعہ ہے۔ والدین کے ادب و احترام کے متعلق اللہ والوں کا کتنا پیارا انداز ہوا کرتا تھا، آئیے سنتے ہیں۔ حضرت امام شہاب ظہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ محترمہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بہت ہی فرما بردار بیٹے تھے، اور آپ کے سارے بیٹے ہی آپ کے فرما بردار تھے، مگر اس کے باوجود اپنی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔ کسی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا سبب دریافت کیا تو ارشاد فرمایا، میں امی جان کے ساتھ اس خوف کی وجہ سے کھانا نہیں کھاتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی چیز پر ان کی نظر پڑ جائے اور میں انجانے میں وہ چیز ان سے پہلے کھا کر ان کا نافرمان ہو جاؤں۔ بہت پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، چھوٹی سی بات، لیکن ادب کرنے والے ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں بھی غور و فکر کرتے ہیں۔ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب بیٹے میں نے بیان کیا، تو آپ کے 2 ہی بیٹے تھے، تیسرے بیٹے حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو انتقال ہو گیا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماں باپ کو ادب و احترام اور ان کی خدمت کرنا یقیناً بہت بڑی سعادت ہے۔ اے کاش ہمیں بھی اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے اور ہم بھی اللہ تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اسی طرح قریبی رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، ان کا ادب و احترام کرنا، صلہ رحمی کرنا، یعنی اچھا سلوک کرنا، یہ بھی ضروری ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر یہ ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ صلہ رحمی کرنے سے عمر میں اضافہ اور رزق میں وسعت یعنی کشادگی ہوتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بلکہ ہر مسلمان کا ادب و احترام کرے، اور اگر کوئی رشتہ دار تعلق توڑنے کی کوشش کرے تو ہم جوڑنے کی کوشش میں مصروف ہو جائیں۔ دین اسلام نے استاد کا احترام کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو بہت جامع گفتگو فرمائی، آپ کا یہ مقولہ جو ہے بہت جامع ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ من لا ادب لہ لا علم لہ، یعنی جو بے ادب ہو وہ علم سے بے سکتا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس لیے اپنے اساتذہ کا بھی احترام کرنا ہے، ان کی بھی تعظیم کرنی ہے۔ اے کاش ان کی موجودگی میں ہم نگاہ جھکائیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوں، ان کی بات کو سنیں۔ جیسا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجالس کی تعریف فرمائی۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، ایک قریشی نے جو ہے وہ ایک قریشی سے فرمایا کہ مسجد نبوی میں چلے جاؤ، وہاں حلقے میں لوگ ہمتاً گوش ہو کر یوں با ادب بیٹھے ہوں گے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جان لینا یہی حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس ہے۔ نیز اس حلقے میں مذاق مسخری نام کی کوئی شے نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، اس زمانے کے لوگ کتنا ادب و احترام کرتے تھے اپنے اساتذہ کا۔ اے کاش ہم بھی ادب و احترام کرنے والے بن جائیں۔ یاد رکھیے، پیر و مرشد کی تعظیم و توقیر کرنا، ادب کرنا، یہ ہر مرید پر لازم ہے۔ والدین، اساتذہ اور بڑے بھائی کا مقام اور ان کی اہمیت اپنی جگہ، مگر پیر و مرشد وہ ہستی ہے جن کی صحبت دل میں خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اضافے کا باعث ہوتی ہے۔ جو اسلامی بھائی مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب امیر اہل سنت سوالات کے جوابات عطا فرما رہے ہوتے ہیں تو اس وقت دل کے اندر کیسا جذبہ ابھرتا ہے،
کبھی خوف خدا کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، کبھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاشنی دل کے اندر محسوس ہوتی ہے، کبھی دین اسلام کی تعلیمات سن کر مدنی قافلے میں سفر کرنے کا ذہن بن جاتا ہے، کبھی امیر اہل سنت کی پر تاثیر گفتگو سن کر سنتوں پر عمل کرنے کی طرف جذبہ گامزن ہو جاتا ہے۔ اے کاش ہم امیر اہل سنت کی صحبت پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ جب بھی مدنی مذاکرہ ہو، ہم ہر قسم کی مصروفیات چھوڑ کر مدنی مذاکرے میں ہمتن گوش ہو کر شرکت کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ نہ صرف خود مدنی مذاکرے میں شرکت کریں بلکہ دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی مدنی مذاکرے میں شرکت کروانے کی ترکیبیں بنائیں۔ جب بھی ملاقات ہو مدنی مذاکرے کا ذکر کریں، ان کو مدنی مذاکرے کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کی وہ ہستی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اور الحمدللہ عز و جل اس زمانے کے جو علماء ہیں وہ بھی امیر اہل سنت کی تعریف میں رطب اللسان نظر آتے ہیں۔ ان کی زبانوں پر امیر اہل سنت کی جو شخصیت ہے ان کے بارے میں اچھے اچھے تاثرات آپ مدنی چینل پر سنتے ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو بڑوں کا احترام کر کے اور ان کے نقش قدم پر بھی، جو ہماری اسلاف ہیں بزرگان دین ہیں، ان کے نقش قدم پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی موڑ سے وابستہ رہیں گے تو ایسی پیاری پیاری باتیں سننے کا موقع ملتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہر خطا تو درگزر کر بے کسو مجبور کی مولا، ہر خطا تو درگزر کر بے کسو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی، زندگی اور موت کی ہے یا کشمکش، زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش، جان چلے تیری رضا پر بے کسو مجبور کی مولا، جان چلے تیری رضا پر بے کسو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی، اعلیٰ علیین میں یا رب اسے دینا جگہ، اعلیٰ علیین میں یا رب اسے دینا جگہ، روح چل دے جب نکل کر بے کسو مجبور کی مولا، روح چل دے جب نکل کر بے کسو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور، نفس و شیطان غالب آئے، لوگ پر اب جلد تر، نفس و شیطان غالب آئے، لوگ پر اب
جلد تر یا رسول اللہ آ کر بے کسو مجبور کی مولا یا رسول اللہ آ کر بے کسو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی عمل کوئی نہیں نامۂ عطار میں حسن عمل کوئی نہیں لاج رکھنا روز محشر بے کسو مجبور کی مولا لاج رکھنا روز محشر بے کسو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ذا الجلال والاکرام. اے مالک مولا تیرے گنہگار سیاہکار ہاتھ لیے تیری عالی بارگاہ میں حاضر ہیں. اے اللہ عز و جل نامہ اعمال پر نظر پڑتی ہے دل ٹوٹ جاتا ہے. گناہ کر کر کے نامہ اعمال کو سیاہ کر ڈالا. اے پروردگار ہم اپنے تمام گناہوں پر نادم ہو کر توبہ کرتے ہیں. اے پروردگار ہماری توبہ کو قبول فرما. یا اللہ عز و جل ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما. اے مولا ہم سب کی کامل مغفرت فرما. اے اللہ عز و جل ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ عز و جل مالک و مولا ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. نیکیوں سے محبت عطا فرما. اے اللہ نیکوں سے محبت عطا فرما. اے پروردگار بڑوں کا احترام کرنے والا بنا. یا اللہ عز و جل مالک و مولا ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا بنا. اے پروردگار ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما. اے اللہ عز و جل مدنی قافلوں کا مسافر بنا. مدنی انعامات کا عامل بنا. اے اللہ عز و جل مالک و مولا جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. اے پروردگار ہم سب کو بیمار مدینہ بنا. اے اللہ عز و جل مدینہ منورہ کی میٹھی میٹھی ہواؤں فضاؤں میں ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت کی موت نصیب فرما. اے اللہ عز و جل جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما. اے اللہ عز و جل مالک مولا ہم سب کے رزق حلال برکتیں پیدا فرما. اے مولا رزق حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار اے مالک مولا ہم نیک بننا چاہتے ہیں سنتوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں بہت ساری رکاوٹیں سامنے آ جاتی ہیں. مولا ساری رکاوٹوں کو دور فرما. اے اللہ عز و جل سنتوں پر عمل کرنا آسان فرما. اے پروردگار اے مالک مولا ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ عز و جل ہم سب کو ریاکاری سے بچا. اے پروردگار اے مالک مولا ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس محبت میں اضافہ فرما. اے اللہ عز و جل اپنا خوف عطا فرما. اے اللہ عز و جل تیرے خوف میں ہم روتے رہیں گناہوں سے بچتے رہیں. اے پروردگار ہمارے دل کو
نیکیوں کی وجہ سے منور کر دے۔ اے اللہ عز و جل مالک و مولا ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ عز و جل مالک و مولا ہم سب کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرما، ہماری خالی جھولیوں کو گہرے مراد سے بھر دے۔ اے پروردگار، اے مالک و مولا ہم سب کو میٹھا میٹھا مدینہ بار بار دکھا۔ اے اللہ عز و جل بار بار حج کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل علماء اہل سنت، امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھ۔ اے اللہ عز و جل مالک و مولا امیر اہل سنت کے فضل و برکات سے ہم سب کو مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل دعوت اسلامی اور دعوت اسلامی والوں کو ترقیاں عطا فرما۔ اے مولا ہم سب کی خیر فرما۔ اے پروردگار مدنی چینل پر یہاں پر حاضرین میں جو تربیتی اجتماع میں آئے ہیں مولا، جو اس دعا کے اندر شریک ہے مولا، سب کی تمام دلی نیک مرادوں کو پورا فرما، تمام نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ عز و جل مالک و مولا ہمارے دلوں کی اصلاح فرما، ہمارے دلوں کو اجلا فرما۔ اے پروردگار بدگمانی سے بچا لے، اے مولا اپنی نافرمانی سے بچا لے۔ اے اللہ عز و جل مالک و مولا نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ عز و جل ہم سب کو گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ صلى الله على النبي الامي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جب دمیں واپسی ہوں یا اللہ لبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان ہے عطار تیری عطا سے ہوئی باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔